شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت یہ بنا ہے غفران سے، اور غفرہ کے معنی آتے ہیں بخشنا، معاف کرنا. مغفرت کا عشرہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ رمضان المبارک کے عشرہ اولیٰ میں روزوں کی پابندی کر لیتا ہے، تراویح کا پابند بن جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. اس طرح گویا بندہ دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے جس مقصد سے آیا تھا، اس مقصد کی طرف اپنا قدم بڑھا لیتا ہے. مغفرت یہ مومن کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اس لیے کہ مغفرت یہ بندے کے لیے آخرت میں اللہ کے غضب اور جہنم کے عذاب سے نجات کا باعث ہوا کرتا ہے. اور مغفرت یہ بندے مومن کے لیے معراج سے کم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رمضان المبارک میں بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ، میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ عفو اور عافیت دونوں میں سے پہلے کا تعلق آخرت سے ہے اور دوسرے کا تعلق دنیا سے ہے. اسألک العفو کا معنی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، یعنی کہ مجھ سے اگر گناہ ہو جائے بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر تو اے اللہ تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما. اس لیے کہ کوئی بندہ اور کوئی بشر دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے معصوم نہیں کہہ سکتا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے، کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں. مگر انسان چونکہ اس کے ساتھ اس کا نفس امارہ لگا ہوا ہے جو اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اس کا اپنا ماحول برا اور گندا ماحول لگا ہوا ہے. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور جب وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے تو بندے کو گناہوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس طرح سے بندہ گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت رمضان المبارک کا یہ مہینہ مومنوں کو اسی لیے عطا کرتا ہے تاکہ بندہ رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور گناہوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے گویا اس کے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے. اسی لیے بعض تجربہ کار لوگوں نے کہا کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے ساتھ گزار دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچ کر گزار دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے سال بھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، لہذا اللہ اسے سال بھر گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں مغفرت کے اس عشرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم نے عشر اولیٰ میں جو عبادت کی، ہم اس دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکے، اور اس طرح
ہم اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین مقصد اور وہ یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہم اسے حاصل کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔